نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن ناطق بفمه اللہ جل جلالہ واتم برہانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین عزیز وقار محترم اور محتشم، جیسا کہ رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ یہ مقدس دن جمعۃ المبارک اس رب عز و جل نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ الحمدللہ ہمیں اسلامی گھرانے میں اپنے محبوب کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، اور ہر چیز کی ایک لذت ہے، ایک چاشنی ہے، ایک مٹھاس ہے، بھی ہی اسی طرز پر رب سے محبت الہی اس کی بھی چاشنی ہے، اس کی بھی لذتیں ہیں، اس کی مٹھاس ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پہ سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً زندگی میں وہی کامیاب جس نے اپنی زندگی یہ مختصر سا دورانیہ رب عز و جل سے محبت کرتے ہوئے گزارا، اور جب وہ رب سے سچی محبت کرے گا تو یقیناً اسے چاشنی نصیب ہوگی، مٹھاس نصیب ہوگی۔ جس طریقے سے میٹھی چیز بندہ کھاتا ہے دوبارہ کھانے کا طالب ہوتا ہے، وجہ یہ کہ اس کا ذائقہ اسے پسند آئے، اس ذائقے نے کمال کیا کہ دوبارہ بندہ اس کے قریب کیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بھی عبادتوں میں بھی ایسی ہی چاشنی موجود ہے، عبادتوں میں بھی ایسی ہی لذت ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی ایسی مٹھاس ہے، لیکن جب بندہ اس مٹھاس، اس چاشنی کو حاصل کرے گا، اس کی کوشش کرے گا، اس تک پہنچے گا، پھر آپ یقین کریں نماز بڑی محبوب لگے گی، عبادتوں سے بڑا پیار ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کو مٹھاس مل رہی ہے، اس کو لذت مل رہی ہے، اس کو چاشنی مل رہی ہے۔ تو رب کی محبت بہت بڑی شے ہے۔ جیسا کہ ایک مجنون کے بارے میں آتا ہے، وہ لیلا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، درمیان میں ایک نمازی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس مجنون کو نظر نہ آیا کہ کوئی نمازی پڑھ رہا ہے، کوئی نمازی موجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ تیزی سے آیا اور اس نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ نمازی نے جیسے ہی نماز مکمل کی فوراً اس مجنون کے پیچھے بھاگا اور آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا تو یہ بتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم۔ مجنون نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس نمازی نے کہا جب تو دوڑ رہا تھا تو یہاں وہاں دیکھتا،
تجھے میں نظر آتا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اتنا تیزی سے میرے آگے سے گزر گیا۔ مجنون نے کہا کہ میں لیلا کی محبت میں اتنا گرفتار کہ بس مجھے وہی نظر تھی، اسی پر نظر تھی، اسی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، لہٰذا تو مجھے نظر نہ آیا۔ لیکن کتنے عذر پیش کیے، کتنی معافی تلافی والے معاملہ ہوئے، لیکن وہ نمازی ماننے کے لیے تیار نہیں، نمازی مان نہیں رہا، کوئی عذر قبول نہیں کرتا۔ پھر آخر کار مجنون نے جو بات کری نا، بہت بڑی کر دی، بہت بڑی بات کر دی۔ اس مجنون نے کہا یہ بتا، جب میں دنیا میں محبت لیلا اس کے اندر گرفتار، تو اس چکر میں اتنا دیوانہ، اتنا مجنون کہ مجھے تو نظر نہ آیا، میں تیرے آگے سے گزر گیا حالانکہ تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے یہ بتا، تو بھی اپنے رب سے پیار کر رہا ہے، تو بھی اپنے رب سے محبت کرتا ہے، تو بھی اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، تو یہ بتا کہ تجھے عبادت کرتے ہوئے میں کیسے نظر آ گیا؟ جب میں دنیا میں محبت کی وجہ سے تجھے نہ دیکھ سکا، تیرے آگے سے تیزی سے گزر گیا، تو تجھے تو اپنے رب سے کامل محبت ہونی چاہیے۔ تیری محبت تو ہر حال میں قبول ہے، کیونکہ تو رب سے پیار کرنے والا ہے، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، تو رب سے پیار کرتا ہے۔ تو بتا تیری محبت کامل کہاں ہوگی؟ تجھے میں کیسے نظر آ گیا؟ اگر تیری محبت بھی کامل ہوتی نا، تو تجھے پتہ ہی نہ چلتا، میں تیرے آگے سے گزر جاتا اور تو عبادت میں ہی مشغول رہتا۔ لہذا پہلے اپنی محبت کو تو کامل کر۔ یہ جب محبت الہی ہے نا، اب دیکھیں دنیا کی محبت ایسا کروا دیتی ہے، نہ جانے جھگڑے فساد کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں دنیا میں محبتوں میں۔ تو جو رب سے محبت کرنے والا بن جائے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہو۔ اب وہ کس ذات سے محبت کرتا ہے؟ اسی طریقے سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سابقہ امت میں ایک شخص تھا، اب وہ شخص ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی اس نے عبادت کی، چھوٹی عمر تھی لیکن اللہ رب العزت نے بڑی اسے شان عطا فرمائی، بچپن میں اپنا دوست بنایا، ولایت عطا فرمائی۔ اب وہ بیمار آتے، جیسے اس کے پاس پہنچتے، وہ اپنا ہاتھ دست رحمت، دست شفقت، دست برکت اس میں پھیرتا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ مادہ اندھے لائے جاتے، چھوٹی سی عمر ہے، کون فرما رہا؟ اللہ کے حبیب فرما رہے کہ صاحب کا قوم میں ایک ایسا بچہ گزرا جس نے عبادت کی، رب کو راضی کیا، میرا رب اس سے راضی ہوا۔ مادہ اندھا لایا جاتا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر وہ اللہ کا ولی چھوٹا بچہ، فوراً اسے اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا۔ سلسلہ چلتا رہا، لوگ اس کی طرف آتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قافلہ کہیں رکا، سامنے شیر موجود ہے، کسی کی ہمت نے کوئی آگے بڑھے، یہ اللہ کا ولی نکلا اور ایک پتھر سے شیر کی طرف پھینکا، اس شیر کی طرف اس پتھر کو کیا پہنچنا تھا، شیر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ سب قافلے والے حیران، اس بچے میں اتنی بڑی خصوصیت، کیسا بچہ ہے؟ شہر میں بات پھیلی، قافلہ تو وہاں سے گزرا۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس جو وزیر تھے، اس کی رعایا تھی، اس کے سپاہی تھے، بہت معاملات تھے، اب اپنے آگے سزا کروانا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اعوذ باللہ، اور کہ کھلواتا لوگوں کے منہ سے کہ وہ بادشاہ خدا ہے۔ اس طریقے سے اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ وزیر کی بینائی کمزور ہوئی، یہاں تک کہ مکمل ختم ہوئی۔ اب وزیر کو کچھ سوچتا نہیں، یہاں وزیر کی بینائی کا مسئلہ، وہاں لوگوں نے اس کو ایک بات بتائی کہ اللہ کا ولی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، لیکن جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو شخص اس کے پاس نابینا آتا ہے، اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا تو نے بادشاہ کی صورت میں بہت علاج کروا لیا، ہمارا مشورہ کہ ایک مرتبہ اس اللہ کے ولی چھوٹے بچے ہیں جو اس کے پاس آ جا۔ اب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ یہ سابقہ امت کا ولی ہے، چھوٹا بچہ ہے جس اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، وزیر آخر کار اپنی آنکھ کی روشنی کو حاصل کرنے کی غرض سے اس اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اسے کہتا ہے تجھے اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنے بھر بھر کے سامان، اون سے لدے ہوئے یہ سب چیزیں تجھے دی جائے گی۔ اللہ کا ولی بادشاہ کے اس وزیر کو جواب دیتا ہے، مجھے تیرے مال و متاع کی کوئی حاجت نہیں، تو یہ سارا سامان اپنے پاس رکھ، بتا کام کیا ہے۔ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے میری آنکھوں کے ساتھ،
تو اس اللہ کے ولی نے چھوٹی سی عمر ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، وزیر خوش ہو گیا، دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے جب اس کے معاملات دیکھے، کیونکہ بچے کا چرچا پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ اب جو ہے اس بچے کا چرچا اتنا ہے کہ عنقریب میری بادشاہت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ بادشاہوں کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہماری حکومت، ہماری بادشاہت چھین نہ لی جائے۔ تو یہ اتنا مشہور بچہ، میرا وزیر بھی اس کی تعریف کر رہا ہے، اور اتنا بیمار تھا، ہو گیا، اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے شفا دے دی، یعنی اس کے رب نے اسے شفا دے دی۔ حالانکہ یہ بادشاہ تو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ اب یہ بادشاہ سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے، لہذا اب سب سے پہلے اس بچے کا انتظام کیا جائے، یعنی اس کو جو ہے مار دیا جائے۔ اس بچے کو بلایا اور سب سے پہلے اس سے بات پوچھی، ولا کا رب غیری، بادشاہ نے سوال کیا اس بچے سے، اللہ کے ولی سے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بچے نے اس بات کو سنا، والا کا رب غیری، کیا بادشاہ کہتا ہے کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے نے جواب دیا، نام ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے، وہی میرا بھی رب ہے، وہی تیرا بھی رب ہے۔ اب یہاں جیسے یہ بات اس کی کانوں تک پہنچی، وہ آگ بگولا ہو گیا کہ ابھی تو ہر صورت میں اس بچے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب اس نے چند سپاہیوں کو تیار کیا، چند لوگوں کو تیار کیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائے اور اس کو وہاں سے چھوڑ دینا، گرا دینا، اتنی بڑی چوٹی ہے، اس کا کام پورا ہو جائے۔ کیونکہ اب اس کو اپنی بادشاہت خطرے میں لگ گئی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس بچے نے یہ بات بول دی۔ وہاں اس کے سپاہی لے گئے، وہاں تک پہنچے۔ اب قبل تھا کہ اس کے کہ وہ اسے پہاڑ کے نیچے پھینک دیتے۔ جیسے اس بچے نے، اللہ کے ولی نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، فوراً رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا، اے اللہ اگر تیری رضا ہے کہ یہ مجھے گرا دے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے، ہر حال میں رب کی رضا۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے کہ گرنے کے لیے تیار، اگر تو اس عمل سے راضی نہیں، یہ مجھے خود گرانا چاہ رہے ہیں، تو در حقیقت ان کی طرف سے میرے لیے تو خود کافی ہو جائے، تو خود ان کا بندوبست فرما دیں۔ بس یہاں سے یہ دعا ہوئی، یہاں یہ مقدمہ رب کی بارگاہ میں پہنچا، بجائے اس کے کہ یہ اس کو گراتے، اس اللہ کے ولی بچے کو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، جتنے گرانے والے آئے تھے خود ہی گرے، موقع پر ہلاک ہوا۔ یہ اللہ کا ولی چھوٹا بچہ جو ہے پہاڑ سے اترا، شہر کی طرف آیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر۔ بادشاہ دیکھ کے حیران، کہاں گئے سپاہی؟ کہا وہ تو گر گئے۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا، یہ کیسا بچہ ہے، اس کو کس طرح مارا جائے؟ پھر اس نے ایک اور ٹیم ترتیب دی، اب کہا اس کو کشتی میں لے جاؤ، 20 سمندر کے اندر اس کو ڈال دینا، لیکن نام و نشان اس کا باقی نہ بچے۔ یہاں سے وہاں کشتی پہنچی، 20 سمندر کے اندر اللہ کا ولی بچہ موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے وہی حرکت کی، ان سپاہیوں نے اس بچے کو پانی میں اتارنا چاہا، پانی میں ڈالنا چاہا۔ پھر اس نے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کر دی، اے اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پانی میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ایسا نہیں تو بس ان کی طرف سے یہ جو حرکتیں کرنے والے تو میرے لیے کافی ہو جا، ان کے مقابلے پر تو میرے لیے کافی ہو جا۔ بس یہ دعا ہوئی، کشتی نے ہچکورے لینا شروع کر دیے، پانی کا بہاؤ تیز ہوا، ان سپاہیوں کو جھٹکے لگے، خود کے خود جو ہے سمندر میں غرق ہو گئے، اور اللہ کا ولی چھوٹی سی عمر ہے، وہ اس جگہ پر محفوظ رہا۔ پھر کنارے پر آیا، بادشاہ کے دربار میں حاضر۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کو مارنا بہت مشکل ہے۔ کہاں گئے سپاہی؟ کہا وہ تو ڈوب گئے۔ اب بادشاہ پریشان۔ پھر وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ ہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، حال اس کا اتنا برا کہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے میرا رب ہے بچانے والا، کیونکہ جو رات قبر کی لکھی ہے دنیا میں گزر نہیں سکتی، اور جو رات دنیا کے اندر گزارنا لکھی ہے وہ قبر میں ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں آزمائش تکلیفیں کتنی آتی ہیں، لیکن بندہ صبر سے کام کرتا ہے۔ کہ اللہ تیری رضا ہے تو مجھے قبول ہی ہے، مسئلہ ہی نہیں، پھر اگر تو راضی ہے سمجھ سے، ہر تکلیف، پریشانی، آزمائش پر بندے کی سوچ اور سمجھ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، آگے کچھ اور ہے ہی نہیں تصور، بس اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اگر آزمائش سے نکلنا ہوگا رب کی طرف سے تو بندہ نکل جائے گا۔
ورنہ جب تک آزمائش، تکلیف، بیماری، پریشانی میں رہے گا اس نیت کے ساتھ اللہ تو راضی ہے تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، تو انشاءاللہ ان تمام تکالیف پر پھر اس کو جو ہے بھر بھر کے ثواب دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس کی چاہت، اس کی تمنا ایسی ہے۔ فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کامل محبت کی کیا علامت ہے؟ ہر بندہ دعوت کرتا ہے، دعویٰ دیتے، اس کی کوشش، اس کی چاہت، اس کا دعویٰ یہی ہے، اس کی زبان سے الفاظ یہی ہے کہ میں رب سے بڑا پیار کرتا ہوں، رب سے میری بڑی محبت ہے۔ تو فضیل بن عیاض مالکی رحمہ اللہ سے پوچھ لیا حضور آپ بتائیں کامل محبت کی علامت کیا ہے؟ تو شاندار جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی ایسی بات کہ سمجھ لیا جائے کہ پورے دریا کو اگر کوزے میں بند کر دیا جائے، اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اتنی شاندار بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا کان عطاؤہ ایاک ومنعہ سواء، فرمایا جب تیرا رب تجھے عطا کرے اور جب تیرا رب تجھے محروم کرے، یہ دونوں حالتیں جب تیرے اوپر برابر ہو جائے، یعنی دونوں صورتوں میں تو رب سے راضی رہے، فرمایا کہ اب تیری محبت اپنے رب سے کامل ہو گئی، کہ جب تجھے رب عطا فرما رہا ہے تب بھی تو راضی ہے، اور جب تجھے رب محروم کر رہا ہے، جو اس کی طرف سے حکم ہے، اس کی طرف سے جو آزمائش ہے اس کے تحت، فرمایا تب بھی تو راضی، سواء، دونوں جہتیں برابر ہیں، کہ عطا کرے تب بھی رب کی رضا، عطا نہ کرے تب بھی رب کی رضا، اور میں جب یہ دونوں جہتیں برابر ہو جائے سمجھ لینا اب تیری محبت اپنے رب سے کامل ہو گئی، کیونکہ جب عطا کیا جانے کا ہی مقصد ہو تو بات ہی الگ ہو گئی، ملتا رہے مال ملتا رہے میں رب سے راضی رہوں، یہ کیا بات ہو گئی؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ قرآن مجید سورہ فجر کی 115 رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسانوں میں سب وہ ہے جب اسے مال و متاع خوب عطا کرے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور جب ہم ان کے رزق میں تنگی کر دے تو ہم چیخو پکار لگاتے ہیں، شور و گل کرتے، کیا کہتے ہیں؟ رب نے مجھے ذلیل کیا، رب نے مجھے رسوا کیا، فیقول ربی اہانن، رب نے مجھے یہ عمل سے دوچار کیا اور مجھے رسوا فرمایا۔ ہمیں یہ حالت نہ ہو کہ محبوب رب عز و جل کے یہاں کہ جو بندہ رب سے محبت کرنے والا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ دونوں حالت اس کی برابر ہو، جب رب مجھے عطا فرمائے تب بھی میں رب سے راضی ہو جاؤں، اور جب مجھے رب محروم کرے عطا نہ فرمائے تب بھی میں رب سے راضی اسی طرز پر ہوں جس طرح رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کامل محبت کی علامت۔ آج ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچیں کہ جب رب ہمیں عطا فرماتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال، کوئی آزمائش، تکلیف، بیماری، پریشانی کا معاملہ آ جائے تو زمانوں سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، حالانکہ جس طرح عطا کرنا رب کی طرف سے تھا اس طرح لیا جانا بھی تو رب کی طرف سے ہے، تو اب کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو فرمایا دونوں جہتیں برابر ہو۔ بارہ اس اللہ کے ولی بچے کا جو معاملہ ہوا، کیا اب بادشاہ نے سب سوچ لیا کہ اب اس بچے کو کس طریقے سے مارا جائے، کیونکہ یہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہے، جبکہ بادشاہ خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اب وہ بچہ جب یہ سارے منظر کو دیکھنے کے بعد کہ پہاڑ سے مجھے گرا نہ سکا، سمندر میں مجھے ڈبا نہ سکا، تو اب بچہ خود کہتا ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے اس کا خود طریقہ بتا دیتا ہوں، اپنے طریقے تو ہزار استعمال کر، میرا رب بڑا قادر مطلق ذات ہے، وہ مجھے ہر حال میں بچا لے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے، وہ مجھے بچا لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو مجھے اپنے طریقے پہ کبھی نہیں مار سکتا، ہاں ایک طریقہ ہے میں تجھے بتاتا ہوں، تو اس طریقے پر آ جا تو مجھے ہلاک کرنے میں، مارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا، یہ تو خود طریقہ بتا رہا ہے، ایسا بڑا بیوقوف شخص تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن یہاں یہ اپنے خیالات پیدا کر رہا ہے، وہاں اللہ کا ولی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے کہ تو اس طرز پر تو آ جا، پھر دیکھنا کیا ہوگا، یہاں میں ایک اللہ رب العزت کا نام لینے والا ہوں، وہاں تیری ساری رعایا اللہ رب العزت کا نام لینے والی بن جائے گی، اب کرنا کیا ہوگا؟ بادشاہ نے پوچھا ہاں بتاؤ تجھے کس طرح مارا جائے، تو یہ خود بتا دے۔ اس نے کہا تمام رعایا کو بلا دو، ایک گراؤنڈ کے اندر جمع کرو، جب اس گراؤنڈ کے اندر ساری رعایا جمع ہو جائے، اب ایک اسٹیج تیار کرو، اس کے اندر ایک ستون ہو، پلر، اس پلر پہ مجھے کھڑا کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ اے بادشاہ تیرے ہاتھ میں تیر ہو، اور اس تیر پر تجھے کچھ پڑھنا ہے، پھر پھینکنا ہے تیر میری طرف، جیسے وہ تیر مجھے لگے گا تو گویا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے کیا پڑھنا ہے؟ کہا تجھے پڑھنا ہے بسم اللہ رب الغلام،
بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس غلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں اس تیر کو چلا رہا ہوں، اس بچے کے رب کے نام سے اس تیر کو میں چلا رہا ہوں، تجھے بس یہ بات بولنی ہے، الگ اعلان بلند آواز سے۔ بادشاہ کہتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے اعلان کر دیا، تمام رعایا ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جتنی میرے حکومت کے ماتحت ہیں، تمام کے تمام ایک گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں۔ سب وہاں پر جمع ہو گئے۔ اس بچے کو جو اللہ کا ولی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب کا امت کا اللہ کا ولی تھا، پچھلی امتوں میں یہ ایسا شخص گزرا، تو اس کو ایک ستون پہ کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں تیر ہے، لوگ سارے موجود ہیں، اب بادشاہ نے بلند آواز سے اس کو پڑھنا ہے اور اس تیر کو چھوڑنا ہے۔ یہاں اس کو تیر کو چھوڑنا ہے، بادشاہ جب یہ تیر کو چھوڑے گا، یہ تیر اس اللہ کے ولی تک پہنچے گا۔ اب اس ولی کی یاد میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ در حقیقت معاملہ ایسا ہے، جب تو اس تیر کو مجھ تک پھینکے گا میرے رب کے نام سے، تو پھر یہ تیر ہی مجھے لگے گا، تو مجھے بڑی اس سے بھی لذت حاصل ہوگی، اس سے مجھے بڑا سکون ملے گا کہ میرے رب کے نام سے میرے تک پہنچ رہا ہے۔ جس رب سے میں پیار کرتا ہوں اس رب کے نام پر یہ تیر اب مجھے لگنے والا ہے، تو اس نام کو پکارے گا، مجھے تو بڑی لذت نصیب ہوگی، لہٰذا تو تیر چلانا۔ اب جیسا کہا گیا اس کے تحت یہاں سے بادشاہ کی طرف سے تیر چھوڑا گیا، اعلان کے مطابق یہاں سے تیر نکلا، وہاں تک پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا تو چونکہ اس نے آواز لگائی تیر چلاتے وقت، بسم اللہ رب الغلام، یہ آواز لگائی، یہاں سے تیر چھوڑا، وہاں کنپٹی پر اس اللہ کے ولی کے تیر لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کنپٹی کی طرف رکھا، لیکن خون بہت بہ رہا تھا، کیونکہ جس طریقے سے کہا گیا اس طریقے سے ہی ہوا۔ پھر انہوں نے اس موقع پر شہادت نوش فرمائی، لیکن پیچھے کیا ہوا؟ جو رعایا موجود تھی وہ سب اس بادشاہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ بادشاہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، لیکن آج یہ کیا ہوا کہ بادشاہ نے خود اس بچے کے رب کو پکارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی رب یہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی رب وہ ہے جو اس بچے کا بھی رب ہے۔ لہذا اب تمام رعایا علی الاعلان اس بات کو پکارا، آمنا برب الغلام، ہم بھی سارے کے سارے اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جہاں یہ سجدہ کروا رہا تھا سب کے سب اس سے پھرے، اس بادشاہ کو چھوڑا، اور اس بچے کا جو رب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کے سب جو ہے وہ سربا سجود ہوئے، اور تمام نے جو ہے آمنا برب الغلام پڑھا اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، یہاں سے تو اس کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اس بچے نے کتنی بڑی حکمت کھیلی کہ ساری رعایا کو، جو کہ ساری کافر بادشاہ کو سجدہ کرتی تھی، اب سارے کے سارے ایمان والے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ حقیقی بادشاہ تو وہ ہے، حقیقی رب تو وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے۔ کیونکہ اس بادشاہ نے کتنی بار اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار نہ مار سکا۔ جب اس بچے کے، اس اللہ کے ولی کے رب کا نام لیا تو اس کا انتقال ہوا، اس کا مطلب حقیقی بادشاہ تو میرے رب کی ہی ہے۔ لہذا ان تمام نے آمنا برب العالمین پڑھا اور ایمان لیا۔ تو محبت الہی میں جو چاشنی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ عبادت جب بندہ کرے تو لذتوں کے ساتھ کرے، مٹھاس کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، تو اس کی پھر چاشنی الگ نصیب ہوگی کہ عبادت کی چاشنی تو چاشنی ہی ہے، یہاں رب کے نام سے جو تیر لگ رہا ہے اس میں لذتیں حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ رب کے نام سے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادتیں، ایسی تلاوتیں، ایسے ذکر و اذکار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔